السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ادبی سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کتاب محمد عربی، مصنف محمد عنایت اللہ سبحانی۔ آج انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 27 سے صفحہ نمبر 30 تک پڑھیں گے۔ باب نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی۔ ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تن پھول آئے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، شیمہ۔ اس کی گودیوں میں ہمکتا صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خوارگی کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں جائے اور اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کی جدا کرے، ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپے برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت تھا اور موجب سعادت تھا؟ کسی طرح بھی طبیعت اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کہ کچھ دن وہ ساتھ رہے، کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر چلیں، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچوں کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سے مکہ میں رہ گیا تو کہیں یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے پھر آ جائے گا۔ اس طرح حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہی، کہیں میں اصرار کرتی رہی، طرح طرح سے مناتی رہی، مگر آب و ہوا سے ڈراتی رہی، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئی۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ دمک رہا تھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر، وہی ساتھی، وہی ہمجولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی ساعت پھر آن پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی۔ وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سوہانے روح تھی۔ یقین کرتی کیا کہ اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ پھر ایک وجہ اور بھی ہوئی جس کی وجہ سے حلیمہ نے جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور اسے غور سے دیکھنے لگے۔ ایک چیز کا جائزہ لیا، حلیمہ سے پوچھا، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں گے، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں اور ان کے ارادوں کو بانپ گئیں۔ ان کی سازشوں سے گھبرا اٹھیں، ڈرے کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں۔ حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی اور ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی، دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے۔ آپ 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ام ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھیں۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی، اسی لیے بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہریں۔
بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کی شیشۂ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں ایک مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی بیمار پڑ گئیں۔ حجفہ سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے، ابوا۔ وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکیں، وفات پا گئی اور وہیں دفن ہوئیں۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح سے ہوئے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی و کارساز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے۔ ماں ساتھ تھیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جبکہ یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبدالمطلب پر بڑا اثر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ ابو وہ آپ پر بے انتہا مہرباں ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دل جوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر رکھتے۔ عبدالمطلب قریش کے سردار تھے۔ کعبہ کی زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے تو عبدالمطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبدالمطلب بھی زیادہ نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسے اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں، دادا کا غم ماں باپ سے بھی سوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، ان کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خوب تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم، پیارے دادا کا جسم قبر کی بھیانک کوٹری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے۔ جزاک اللہ خیرا۔